بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى له۔ عبادت سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادت کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نماز عبادت ہے، اس سے پہلے اذان ہے، اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یقیناً ہوتی ہیں۔ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے اور نماز سب سے بڑی دعوت التامہ ہے، دعوت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ کس میں؟ اذان میں۔ اذان ایک بہت بڑی دعوت ہے اور اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو شخص اذان کے بعد دعائیں مانگنے کا اہتمام کرے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور غیر سے قبول ہوتی ہیں۔ عبادت سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب بندہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور صفیں درست ہو رہی ہوتی ہیں اور اس وقت جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ دو گھڑیاں ایسی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دو گھڑیاں، ایک جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں اور ایک جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں۔ ان دو گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جو مانگے ملتا ہے۔ نماز کے لیے جب صفیں درست ہو رہی ہوں، چند لمحے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل اٹھانا، دل کو متوجہ کرنا اور اللہ کی ذات عالی کی طرف پوری توجہ اور دھیان بڑھا دینا اور دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ بس میرے آقا نے فرما دیا، بس ختم، بس میری دلیل اتنی کافی ہے کہ جب اذان، جب تکبیر ہوتی ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب مکبر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کہتا ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جس وقت اذان نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عمل سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قد قامت الصلاۃ عمل کے درمیان ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اذان اور اقامت کے درمیان جو گھڑی ہوتی ہے، یہ جو لمحات ہوتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان، ان لمحات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عمل کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ابھی تراویح کا عمل ہے، مبارک عمل ہے، قیام اللیل ہے، اتنی راتیں آپ گزار چکے ہیں۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی، شب قدر کی رات تھی۔ میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اہتمام سے تراویح پڑھنے والا اور باقاعدگی سے تراویح پڑھنے والا اور ذمہ داری سے تراویح پڑھنے والا اور سعادت مندی سے تراویح پڑھنے والا انشاءاللہ ضرور بالضرور لیلۃ القدر کی رات کو پاتا ہے۔ تراویح رات کو پڑھی جاتی ہے یا دن کو پڑھی جاتی ہے؟ بالفرض کل کی رات لیلۃ القدر تھی، پرسوں تھی، آج ہی، کل ہے، اللہ جل شانہ کے علم میں ہے، تو آپ نے تو قیام اللیل کر لیا تراویح کے نام پہ لیلۃ القدر کا، اور آپ کو لیلۃ القدر کے قیام کا بہت بڑا کمال مل گیا اور بہت بڑی برکتیں مل گئیں اور بہت بڑی سعادتیں حاصل ہو گئیں۔ تراویح کے دوران ایک گھڑی ہوتی ہے ایسی جس میں 4 تراویح کے دوران دس قیام ہوتا ہے چند لمحوں کا، وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس میں اللہ سے مانگنا ہے، اس میں اللہ سے منوانا ہے، اور اس میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں فریادیں اور درخواستیں کرنی ہیں۔ وہ لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں، وہ ساعتیں قبولیت کی ہوتی ہیں۔ وہ چند لمحے ایسے ہیں
جس میں رٹے رٹائے جملے نہیں پڑھنے، اس میں اللہ سے باتیں کرنی ہیں۔ وہ چند لمحے ایسے ہیں جس میں کچھ ایسے الفاظ مختلف ہیں، دعائیں ہیں، میں ان دعاؤں سے انکار نہیں کر رہا، پر جو دل کے اندر کی نکلی ہوئی باتیں ہیں عرش کو وہی ہلاتی ہیں۔ مجھے ایک چیز بتا دیں، مظلوم کے پاس کوئی رٹا رٹایا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جس میں اس نے چلا کیا ہوا ہوتا ہے اور یوں کرتے عرش کے دروازے ہلا دیتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، وہ درد ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ اندر کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اندر کا وجدان ہوتا ہے، بس وہ وجدان ہوتا ہے جو عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، وہ اندر کا وجدان ہوتا ہے۔ تراویح کے دوران جو 4 رکعتوں کے درمیان جو ایک گھڑی ہوتی ہے، یہ بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ کیوں؟ قیام اللیل ہے اور عمل کے دوران اللہ کی بارگاہ میں باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے فرمایا جو قرآن نماز کے دوران پڑھا جائے گا اس قرآن کی طاقت اور تاثیر اور ہے جو نماز کے اندر پڑھا جائے گا، اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کی قبولیت زیادہ ہے۔ کیوں؟ عمل کے دوران وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ جو 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں اللہ سے باتیں کریں، کوئی فریادیں کریں، مسنون دعائیں پڑھیں، مسنون اعمال کریں، کچھ بھی نہیں آتا تو اللہ سے راز و نیاز کریں کہ مولا یہ تیرا ہی شکر ہے اور تیرا ہی احسان ہے اور تیری ہی عطا ہے اور تیرا ہی کرم ہے، میری ٹانگوں کو تو نے توفیق دی کھڑا ہونے کو، میری کمر کو تو نے توفیق دی جھکنے کو، اور میری جبین کو میری پیشانی کو رگڑنے کی تو نے توفیق دی، قرآن سننے سنانے کو تو نے توفیق دی، مولا تیرا کرم ہے، اللہ اس توفیق کو سدا زندہ رکھ، مجھے اس توفیق سے محروم نہ فرما، میری نسلوں کو محروم نہ فرما۔ مجھے بعض اوقات نسلوں کے بارے میں ایسا دل کے اندر ایک دکھ سا ہوتا ہے، کہیں نسلیں محروم نہ ہو جائیں، نسلیں محروم نہ ہو جائیں۔ مجھے اس دن ایک آیا بندہ ہیرا منڈی سے چکلے سے، اور اس نے جب اپنا نام بتایا نا تو میری ہائے نکل گئی۔ میں نے کہا آپ کا نام؟ کہ میرا نام ہے پیرزادہ فلاں، پیرزادہ فلاں، دوائی لینے آیا تھا، اور اس نے مجھے اپنا تعارف کرایا کہ وہاں ایک خاتون ہے جو کہ ان کی چودرانی ہے طوائفوں کی، وہ آپ کا درس سنتی ہے، اس کی زندگی اللہ نے اپنے نام کی برکت سے بدلی ہے، اس نے مجھے آپ کا بتایا ہے کہ آپ دوائی بھی دیتے ہیں، کوئی اللہ اللہ وظیفہ بھی دیتے ہیں۔ جب میں نے نام پوچھا تو میں نے کہا پیر زیادہ کیا مطلب؟ کہ میرے والد صاحب بہت بڑے پیر تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ ہائے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے مولا میری نسلوں کو، میری ازواج اور میری ذریات کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جب اس نے کہا نا پیر زادہ، تو میں نے جب پیر زادی کی وضاحت پوچھی اور اس نے مجھے وضاحت کہی، میں ٹوٹ گیا، میں ڈوب گیا، اور میں نے کہا مولا بس تو ہی کر سکتا ہے۔ اس کے والد کے ہاتھوں کتنے لوگوں نے توبہ کی ہوگی، اس کے دادا کے ہاتھوں کتنے لوگوں نے اللہ کا نام سیکھا ہوگا، مدینے والے کا عشق سیکھا ہوگا، اہل بیت صحابہ سے پیار سیکھا ہوگا، اور کتنا اس کی زندگی میں، ان کے بڑوں کی زندگی میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی ہوگی، ذکر کی، اعمال کی، تسبیحات کی۔ آج ان کا بیٹا کس شعبے میں ہے اور اس کس شعبے کا بڑا بنا ہوا ہے، وہ اس شعبے کا بڑا تھا۔ یہ 4 رکعتیں جو ہوتی ہیں یہ باتیں کرنے کے لیے ہیں، اس سے فیصلے کروانے کے لیے ہیں۔ یہ نظام چل رہا ہے، تراویح کا نظام چل رہا ہے، عبادت کا نظام چل رہا ہے، قبولیت کا نظام چل رہا ہے۔ اب اس چلتے نظام میں اس سے لے لو، مانگ لو، دے دے گا، کریم ہے۔ اس چلتے نظام میں اس کریم سے مانگ لو، لے لو، وہ دے دے گا۔
یہ کوئی سستانے کے لیے نہیں ہے کہ اب ٹانگیں تھک گئی ہیں کہ اب کچھ لمحے بیٹھ جائیں. نہیں، سستانے کے لیے نہیں ہے. یہ سلکنے کے لیے ہے، یہ سسکنے کے لیے ہے، یہ اس کے سامنے مانگنے کے لیے ہے، یہ اس کے سامنے تڑپنے کے لیے ہے. ارے یہ لمحے ڈوب جانے کے لیے ہے. اس کی رحمت میں ڈوب جائیں، اس کی اداؤں میں ڈوب جائیں، اس کی وفاؤں میں ڈوب جائیں اور اپنی کیفیتوں اور وجدان میں ڈوب جائیں. یہ لمحے اس لیے ہیں. تراویح کا ایک ایک لمحہ، عبادت کا ایک ایک لمحہ، رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اس کو قیمتی بنانا پڑے گا، ورنہ لمحے گزر گئے. 24 روزے مکمل ہوئے ہیں، بس یوں پتہ ہی نہ چلا اور یوں گئے اور گئے، اور ہاتھوں سے ایسے جیسے مٹھی سے ریت نکلتی چلی جاتی ہے، ایسے جیسے برف نہ چاہتے ہوئے کھلتی چلی جاتی ہے، ایسے جیسے نہ چاہتے ہوئے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، ایسے جیسے نہ چاہتے ہوئے زندگی بڑھاپے کی طرف مائل ہوتی چلی جاتی اور دن کٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ 4 رکعت کے درمیان کے لمحے بہت ہی قیمتی لمحے ہیں. عبادت سے پہلے، عبادت کے دوران اور عبادت کے بعد. کیوں فرمایا ہر عبادت کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر تسبیح کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر اذان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر وضو کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہ اگر وضو کے بعد یہ ذکر کیا جائے تو 8 دروازے اللہ جنت کے کھول دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمیں عبادت کے بعد تو دعائیں قبول ہونے کا شعور اور احساس ہے، عبادت سے پہلے اور عبادت کے درمیان یہ کیفیت ہم ذرا بھولے ہوئے ہیں. عبادت کے دوران اور عبادت سے پہلے احساس ہوتا ہے. عبادت کے دوران کون سی؟ یہ عبادت کے دوران دعا تو ہے جو آمین کہی جاتی ہے، عبادت کے دوران تو ہے. اور کس کے دوران ہے؟ امام جب ولضالین کہتا ہے اور دل میں جو آمین کہی جاتی ہے، یہ کس لیے ہے؟ عبادت سے پہلے ہے کیا؟ عبادت کے دوران ہے. اور یہ عبادت کے دوران آمین سنیں، آمین یہ اسم اعظم ہے. جن کتابوں میں اسم اعظم کی تحقیق اور تشریح اور تفسیر اور اللہ کے نیک بندوں نے اسم اعظم کی تلاش کی ہے، یہ آمین انہی میں سے ایک نعمت ہے جو مہر لگا دیتی ہے قبولیت کی. یہ آمین وہ نعمت ہے. میں نے ایک بندے کو عرض کیا، میں نے کہا دعا مانگ، اور دعا مانگتے 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 بہت مانگ، جب تیری کیفیات دعا میں لگ جائیں اور تیرا دل متوجہ ہو جائے اور تیرا اندر سارا کا سارا گھل جائے، پھر ایک چیز کہے، پھر دل کی کیفیتوں کے ساتھ آمین کہنا شروع کر دے. آمین آمین. اور ہر تصور کے ساتھ کہے مولا تیرے نیک صالحین سے سنا ہے آمین اسم اعظم ہے، اور اے میرا کریم اسم اعظم سے مانگی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. آمین قبولیت کی مہر ہے. میں نے جو دعائیں ساری مانگی ہیں آمین بار بار اس لیے پکار رہا ہوں کہ ان پہ قبولیت کی مہر لگا دے، اور آمین تیری بارگاہ میں میری دعاؤں کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور آمین لفظ تجھے بہت زیادہ محبوب ہے، اس لیے میں لفظ آمین آمین آمین. پھر میں نے اس سے کہا کہتا رہے آمین، اتنا کہے اتنا کہے اتنا کہے تیرا دل ڈوب جائے، تیرا من کہہ دے اور تیرا اندر کی کیفیتیں اور وجدان پکار اٹھے کہ رب نے دے دیا، رب نے قبول کر لیا، اللہ نے برکت دے دی، اللہ نے رحمت دے دی، اور اللہ کریم نے فضل کر دیا، اور محبوبیت اور قبولیت کے دروازے کھل گئے، اور مجھے رب نے اپنے خزانوں سے وہ دیا جو میرے مانگنے سے زیادہ، میرے چاہنے سے زیادہ، میری سوچوں سے زیادہ
اور میری عقل اور میری سمجھ اور میرے شعور اور میرے احساس اور میرے ادراک سے زیادہ اور حتیٰ کہ میری اوقات سے زیادہ اس آمین کی برکت سے رب نے مجھے دے دیا. عمل سے پہلے، عمل کے دوران اور عمل کے بعد. اور دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے اللہ جل شانہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دے، اور دنیا کا بدقسمت انسان وہ ہے جس کے لیے دعا کے دروازے بند ہو جائیں. دعا کے دروازے بند ہو جائیں. اگر 10 منٹ دعا مانگ لی ہے اور آدھا گھنٹہ دعا مانگ لی ہے اور 1 گھنٹہ دعا مانگ لی ہے، خوش قسمت ہے، خوش قسمت ہے، تیرے لیے رب نے دعا کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ جب ناراض زیادہ ہوتے ہیں نا باپ، کہتے ہیں میرے سامنے اس کو نہ آنے دینا، اور میں اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، اس کی میں آواز سننا پسند نہیں کرتا، اس کو مت میرے سامنے آنے دو. اور جب باپ راضی ہوتا ہے نا، پھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اچھا اور سنا، اچھا اور سنا. پھر بیٹے کو دیکھتا ہے، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، یہ مٹکاتا کیسے ہے، پھر اس کی ادائیں اس کو اچھی لگتی ہیں. پھر نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. پھر یہ اس کی ہر کیفیت اچھی لگتی ہے. پھر باپ اس کو بلاتا ہے اور وہ باپ کے سامنے پھر مٹکتا ہے، نخرے کرتا ہے. ابا جی آپ نے کہا تو میں فلاں چیز لے دوں گا، میں فلاں چیز کھلاؤں گا، میں فلاں چیز، ہاں لے دیں گے بیٹا، لے دیں گے. پھر کبھی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، کبھی اس سے باتیں کرتا ہے. یہ ساری محبت کی دلیلیں ہیں. اور جب نفرت ہوتی ہے، کہتا ہے مجھے سامنے نہ آنے دو. معلوم ہوا جو تو اللہ سے راز و نیاز اور دعا کا دروازہ کھولا ہے، وہ خوش ہے تو دعا کا دروازہ کھولا ہے، اور تو اس سے باتیں کر رہا. وہ راضی ہے جو دعا کا دروازہ کھولا ہے. اگر وہ راضی نہ ہوتا تو دعا کا دروازہ بند کر دیتا. کتنے ایسے ہیں جن کے لیے دعا کے دروازے بند کر دیے ہیں کہ نہیں ضرورت، مت آؤ سامنے ہمارے. اور سناؤں، سونے والوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا سونا اللہ کہتا ہے تیرا سونا اور جاگنا برابر ہے. اللہ کہتا ہے بعض بندوں کو کہتا ہے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں اللہ والوں، کہ کچھ سونے والے ایسے ہوتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں ان کو سونے دو، مت جگاؤ، بلکہ ان کے اندر اور چیز ڈال دو. یہ جاگتے مجھے اچھے نہیں لگتے، میرے سامنے آئیں، مجھے ان سے ناراضگی ہے، ان کو سونے دو. ہائے کتنے بدقسمت انسان ہیں. ساری رات جاگیں، جس وقت ادھر مؤذن اذان دے ادھر اس وقت ان کے سونے کی گھڑیاں شروع ہو جائیں. اور جس وقت مرغ بانگ دے، اور مرغ بانگ یہ دے کہ اٹھو رحمت کا دروازہ کھل گیا، اٹھو برکت کا دروازہ کھل گیا، یہ مرغ جو ہے یہ عرشی کلاک ہے، اور ٹھیک ٹائم کے اوپر یہ بانگ دیتا ہے، ٹھیک ٹائم پہ. معلوم ہوا اس کے لیے دعا کا دروازہ بند ہو گیا ہے. جن کی راتیں جاگتی ہیں، جن کے دن سوتے ہیں، معلوم ہوا اس کے لیے دعا کا دروازہ بند ہو گیا ہے. خوش قسمت ہو تسبیح خانے میں بیٹھنے والوں، خوش قسمت ہو تسبیح خانے میں بیٹھنے والوں اور آنے والوں. رب نے تمہارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے دعا کے دروازے کھول دیے ہیں. یہ ابھی بیٹھ کے اللہ سے مانگا ہی تو ہے، سارا قرآن سن کے یہ اس کے سامنے فریادیں ہی تو کی ہیں. ہر 4 رکعت کے بعد اس کے سامنے بیٹھ کے راز و نیاز کیا ہے ڈوب کے. ہر 2 رکعت کے بعد اس کے سامنے باتیں کی ہیں. ہاں اٹھتے اٹھتے باتیں ہو جاتی ہیں. امام نے سلام پھیرا 2 رکعت کے لیے، تراویح کی 2 رکعت ختم ہوئی، اب یہ اٹھتے اٹھتے یہاں بھی باتیں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات چلتے چلتے ایسے اشارے ہو جاتے ہیں، کام پکا ہو جاتا ہے. ہو نہیں جاتا، چلتے چلتے ایک بات کہہ دیتے ہیں، پیغام مل جاتا ہے کہ اٹھتے اٹھتے بھی لمحے خالی نہ جائیں. یہ تراویح 2 کے بعد 2 کے لیے اٹھتے اٹھتے بھی لمحے خالی نہ جائیں. یہ کیوں خالی جائیں؟
یہ جگہ کیوں خالی جائے؟ مکان بنوا رہے تھے، ایک صاحب میں کھڑا تھا، اس نے کہا ٹھیکیدار صاحب انہیں کہ یہ جگہ خالی کیوں نہ جائے، یہاں ایک وارڈروب، ایک الماری بنا دیں۔ اچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہ یہ آپ کی نا ایسی سیدھا کیا ہے مکان، میں نے آپ کا حال بنے گا یہ جگہ، اس نے کہا یہ جگہ یہ بنا دیں۔ اس نے ایک انچ کو ناپا کیا، دنیا کی ایک ایک پیسے کو، ایک ایک لمحے کو ہم تلاش کرتے ہیں، اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کا تو نظام یہ ہے، آخرت کا، عبادت کا، ذکر کا، تسبیح کا، عمل کا، اعمال کا، ایک ایک لمحہ ہم نے استعمال کرنا ہے۔ یہ ہے عمل کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، عمل کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عمل سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، عمل کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاں ہوتی ہیں، حقائق سامنے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تراویح کوئی غفلت کا عمل ہے؟ یہ تو غفلت سے نکلنے کا عمل ہے۔ تراویح تو مشق ہے اس چیز کی کہ اللہ کی ذات کا 100% دھیان نصیب کیسے ہو جائے، اور اللہ کی ذات کا 100% تعلق نصیب کیسے ہو جائے۔ تو پھر تو اس کے ایک ایک لمحے کو، اس کے ایک ایک سجدے کو، اس کے ایک ایک قیام کو، اس کے رکوع کو، اس کی دعا کو پورے یقین، ایقان اور پورے اعتقاد اور پورے اعتماد اور پوری توجہ اور پوری تسلی سے، پھر اس کے ایک ایک لمحے کے اندر کو کیسے میں نے قیمتی بنانا ہے۔ تراویح، عبادت، قیام اللیل تو اس چیز کا نام ہے، اس چیز کا نام۔ اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، یقین کر لیں کہ عبادت کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یقین ہے کہ عبادت کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور عبادت سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ میں نے جو صفیں درست ہو رہی ہیں، عبادت سے پہلے ہے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب صفیں درست ہو رہی ہوں دعائیں مانگو قبول ہوتی ہیں۔ یہ جو قد قامت الصلاۃ نماز عبادت ہے، اس سے پہلے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ یہ اذان اور اقامت کے درمیان کی لمحہ، یہ گھڑی، یہ عبادت سے پہلے ہے۔ جو دعا مانگو دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اپنے ایک ایک لمحے کو اللہ سے مانگنے والا بنائیں، اللہ کے سامنے باتیں کرنے والا بنائیں۔ حتیٰ کہ رات کو سوتے ہوئے کروٹ لی، آنکھ کھل گئی، اللہ سے باتیں شروع کر دیں۔ نہیں ہے موقع ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے پھر کروٹ بدل دیں، نہ معلوم یہ پھر کروٹ بدل سکوں نہ بدل سکوں۔ نہ معلوم یہ سر کروٹ بدل سکوں یا نہ بدل سکوں۔ مومن ہوتا وہی ہے جو کرتے 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 تھک جائے اور تھکا ہوا رب کے پاس جائے، اور میرا اللہ کہے فرشتوں کو خیال کرو تھکا ہوا میرا بندہ آیا ہے، ابھی اسے مزید سوال و جواب، حساب و کتاب، ان نظام میں تھکانا ہے، تھپکی دے کے سلا دو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کہتا ہے ان کو مت اٹھاؤ، یہ میرے سامنے آئے مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے فرشتوں اپنے پر مل کے نا ان کو اٹھاؤ، یہ اٹھے نیند سے اور میرے سامنے راز و نیاز کرے، روئے، سسکے، ابلے، اور اس کی کروٹیں بدلیں، اس کا جسم دہل جائے اور اس کی کیفیتیں لرز جائیں، اس کو کہو اٹھاؤ اس کو، اور وہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ اس کو پیارا لگتا ہے اور اللہ کو وہ پیارا لگتا ہے۔ اور ایک اور قسم ہوتی ہے، میرا اللہ کہتے ہیں فرشتوں اس کو سونے دو، سونے دو، اس نے اتنا عبادت کی، اعمال کیے ہے، اتنا مجھے راضی کیے ہے، اس کا سونا اور جاگنا برابر ہے، اس کو سونے دو۔ یعنی یہ نوافل کے لیے کہہ رہا ہوں، فرائض کے لیے نہیں عرض کر رہا کہ بعض اوقات وہ رات کو نفل کے لیے نہیں اٹھا اور اللہ کا ایسا قرب پا چکا ہے، اس کا سونا بھی ایسے ہے جیسے جاگنا۔
اس کا سونا بھی آدھا ہے جاگنا. اس لیے اپنی اس رمضان میں لمحات اور گھڑیاں، اور اس رمضان کی ان لمحات اور گھڑیوں میں اپنی سعادتوں کو ہم سمیٹتے چلے جائیں. ڈوبتی اثر ہے رمضان کی، ڈوبتی اثر ہے، اور اس ڈوبتی اثر میں مغرب ابھی ہونے والی ہے. اس ڈوبتی اثر میں کچھ اپنے لمحوں کو قیمتی بنا لیں، کچھ اپنی ساعتوں کو قیمتی بنا لیں، کچھ اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں. ڈوبتی اثر ہے. کہیں ایسا نہ ہو ڈوبتی اثر ڈوب جائے اور ہم جو پانا چاہتے تھے وہ نہ پا سکے. آپ نے بہت کچھ پا لیا، بہت کچھ لے لیا، اور اتنا کچھ پا لیا، اتنا کچھ لے لیا کہ شاید آپ کے گمان میں نہ ہو. اللہ پاک جل شانہ فرمایا کہ اگر تراویح کے ایک سجدے کا ثواب دنیا میں کسی بندے کو دکھا دے تو وہ بندہ مر جائے اور بندہ برداشت نہ کر سکے. ایک سجدے کا ثواب، ایک سجدے کا ثواب. اہل بیت کے ایک بہت بڑے درویش تھے حضرت امام باقر رحم اللہ تعالی علیہ. اصل ان کا نام جواد تھا. تو قیام اللیل تھا رمضان کا، اور رمضان کی انہوں نے تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، اور اس کے بعد کسی نے چہرے پہ دیکھا تھکا ہوا چہرہ پر دمکتا ہوا چہرہ. تو کسی نے پوچھا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن مسرور ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام باقر رحم اللہ تعالی علیہ آل رسول کے بہت بڑے شاہ سوار شہنشاہ ہیں. تو فرمانے لگے کہ میں نے ہر سجدے میں رحمت کے وہ سمندر دیکھے ہیں کہ اگر اللہ میرے سینے کو وسعت نہ دیتا تو میں کسی بھی سجدے کے بعد اٹھ نہ سکتا. یعنی میں وہیں وصال کر جاتا. میں نے ہر سجدے میں اللہ کی رحمت کو کیا دیکھا؟ سمندر. ہر سجدے میں رحمت کا سمندر. جب رحمت آ جاتی ہے نا پھر ہر سجدے میں محل کا ملنا، اور ہر محل کے 70,000 دروازے، اور ہر دروازے پہ 70,000 غلام، اور ہر گھر کے اندر کمرہ اور کمرے کے اندر 70,000 کھانے. پھر یہ بات کوئی عجیب نہیں ہے. کیوں؟ ساری کائنات کو رزق اسی کی رحمت پہ مل رہا. یہ جو مچھلی ویل مچھلی ہوتی ہے، ویل مچھلی وہیل جسے کہتے ہیں، یہ ویل مچھلی 30 بڑی جو سب سے بڑی مچھلی ہوتی ہے، میں اس دن پڑھ رہا تھا ایک ریسرچ میں 30 ٹن روز کھاتی ہے. کون کھلاتا؟ کمان سے باہر آتا ہے. اور اس سے بڑے بڑے جانور سمندروں میں دریافت ہو رہے ہیں. سائنس دریافت کر رہی ہے جو وہ کہتے ہیں 500 سالوں ہیں سمندر میں پڑے ہوئے ہیں، حرکت ہی نہیں کی. اتنے بڑے پہاڑ ہیں وہ جانور، اور ان کو غذا وہیں مل رہی ہے ٹنوں کے حساب سے روزانہ. اللہ کھلاتا ہے. اس کی رحمت کے سمندر ہیں. میں نے ہر سجدے میں، امام نے فرمایا، میں نے ہر سجدے میں اللہ کی رحمت کا وہ سمندر دیکھا ہے کہ اگر میرا دل اللہ وسیع یعنی مضبوط نہ کر دیتا تو میں سر اٹھا ہی نہ سکتا، وہیں جان نکل جاتی. تو میں مسرور کیوں نہ ہوں؟ مجھے خوشی کیوں نہ ہو؟ مجھے خوشی کیوں نہ ہو؟ عمل کے دوران ملتا ہے، عمل کے دوران ملتا ہے، عمل سے پہلے ملتا ہے، عمل کے بعد ملتا ہے، ملتا ہے، ملتا ہے، ملتا ہے.
इस यकीन के साथ इबादत को करना है और इस यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात आली की तरफ कदम बढ़ाने हैं। जब यकीन होगा ना, फिर हशाश बशाश होगा। कौन सी ताकत ऐसी है जो सख्त गर्मी में मजदूर को मेहनत पे लगाए हुए है? वो अमल के बाद मिलने की ताकत है। उसके अंदर एक कुव्वत होती है। अगर उससे कह दिया जाए कि तेरी दिहाड़ी मालिक खा जाएगा और वो नहीं मिलेगी, उसकी जान निकल जाती है वहीं। उसके कदम साथ नहीं देते, उसकी टांगें कुव्वतें उसका साथ नहीं देती, बस सब जो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और उसे कहा जाए कि अगर तेरी 100 रुपए दिहाड़ी है और मालिक ने फैसला कर लिया कि तुझे 300 देगा और अभी तुझे बताया नहीं है, उसकी जान में जान आ जाती है, उसकी जान में जान आ जाती है। हाँ, उसकी जान में जान आ जाती है। उसकी फुर्ती, उसकी चुस्ती, उसकी चाहत, उसकी तलब, काम करने का अंदाज, चीज को पकड़ने लेने का अंदाज क्या नहीं बदलेगा? बताएं तो सही। मेरे रब ने वादे इसलिए किए हैं, वादे इसलिए किए हैं, मेरे रब ने वादे इसलिए किए हैं। दुनिया का वादा करने वाला अपने वादे से बदल सकता है, पर रब सच्चा, उसके वादे सच्चे। रमजान के एक एक लम्हे को हमने कीमती बनाया है और बनाना है। और जो मैंने कल अर्ज किया था, कल तरावी के बाद अर्ज किया था कि ख्याल करना आखिरी अशरे में बहुत लोग लुट जाते हैं। कल अर्ज किया था, याद है? लुट जाते हैं। कोई शॉपिंग के नाम पे आखिरी जिलहज्जा के पहली 10 रातें, वल फज्र वलयालिन अश्र, जिनकी खुद अल्लाह कसमें उठाए, हद हो गई है। उन रातों की रब ने खुद कसमें उठाई हैं। और रमजान का आखिरी अशरा, उसका पहला अशरा पहला, और रमजान का आखिरी अशरा, कहीं चोर हमें लूट न ले, कहीं हम लुट न जाएं शॉपिंग के नाम पे, रात की महफिलों के नाम पे, कहीं ईद उल फितर की रात की महफिलों के नाम पे, कहीं ईद के दिन की महफिलों के नाम पे, और कहीं गफलत के नाम पे, कहीं लुट न जाएं। एहतियात, एहतियात। जब सरमाया ज्यादा आ जाए ना, तो एहतियात बढ़ जाती है। जब पैसा ज्यादा आ जाए, एहतियात बढ़ जाती है। अरे अल्लाह वाले, जब माल ज्यादा आ जाए, ताले भी बड़े हो जाते हैं और दीवारें भी ऊंची हो जाती हैं और दरवाजे भी मजबूत हो जाते हैं। और जब सरमाया कुछ न होना, सामने हमारे यहाँ जेल रोड की फुटपाथों पे बेशुमार लोग अभी भी सो रहे होंगे, बहुत सुकून की नींद, उनके पास है ही कुछ नहीं। और लूटने वाले को ये पता है कि यहां सो रहा है, इस पास कुछ नहीं है। अगर है कुछ नहीं तो यहां सो रहा, अगर यहां होता तो यहां ना सोता। आपके पास बहुत सरमाया है, बचा बचा के चलना है, संभाल संभाल के चलना है, समेट समेट के चलना है, मौत तक ले जाना है। मौत के बाद वो करीम कबूल करे ना करे, वो फिर उसकी मर्जी है, लेकिन इंशाअल्लाह कबूल फरमाएगा। अपनी शान करीमी के सदके हमें उसकी शान से उम्मीद है, और बहुत उम्मीद है कि वो कबूल फरमाएगा, कबूल फरमाएगा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इस आयत में 2 चीजें हैं, एक तो कबूलियत और एक आजिज़ी। मैं एक जगह पढ़ रहा था, इस आयत में 2 चीजें हैं। ये उस वक्त जब काबा बना के दुआ मांगी थी ना, या अल्लाह बस ये खिदमत है, तेरी मेहरबानी तूने हमसे ले ली है, इसे कबूल फरमाया, इसे कबूल फरमाया। तो इबादत करने के बाद कबूलियत का डर हो, इबादत से पहले कबूलियत का डर हो, इबादत के दौरान कबूलियत का डर हो, इबादत के बाद कबूलियत का डर हो। एक तो ये बात, और दूसरा इबादत से पहले भी दुआएं कबूल होती हैं, उसके दरमियान भी दुआएं कबूल होती हैं, उसके बाद भी दुआएं कबूल होती हैं, और इंशाअल्लाह कबूल होती हैं। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। आज के बाद कबूलियत की कोई घड़ी हम नहीं छोड़ेंगे, और उस पर यकीन भी होगा।
اور اس کے پہ کامل ایمان بھی ہوگا. کیوں؟ اور کبھی یقین اوپر نیچے ہو، کبھی یقین اوپر نیچے ہو، اور پھر وہ چیز نہ ملے جو تو نے مانگی تھی، پھر اپنے من کو سمجھا دینے والے کا وعدہ سچا ہے، کہنے والے میرے کملی والے کا وعدہ سچا ہے. طارق تجھے لینا نہیں آیا، تیرے لینے میں کمی ہے، پر دینے والے کو دینا سدا آیا ہے اور دے رہا ہے. کئیوں کو ملا ہے، تجھے لینا نہیں آیا. تو کہتے ہیں مجھے ملا نہیں، میں کہتا ہوں تجھے لینا نہیں آیا، تجھے مانگنا نہیں آیا. تیرے بھکاری پنے میں کمی ہے، تجھے لینا نہیں آیا. دینے والے کے برتن چھوٹے نہیں ہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو لینا سکھا دے. ایک دفعہ میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا، اپنے مرشد حجوی رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے طارق ہم سے اللہ سے لینا بھی سیکھ لے. ہم سے اللہ سے لینا بھی سیکھ لے کہ اللہ سے لیا کیسے جاتا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرتا رہتا ہوں، مختلف اعمال، مختلف طریقے، کبھی دل سے دعائیں، کبھی بچوں سے دعائیں، کبھی رات کی دعائیں، کبھی 2 تراویح کی رکعتوں کے درمیان، کبھی 4 رکعتوں، یہ اللہ سے مانگنے، یہ سکھا جا رہا ہے. ہم ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے مانگنا بھی سیکھنا ہے اور اللہ سے لینا بھی سیکھنا. ربنا تقبل منا